آخر الزمان، آمد مسیحا، یاجوج ماجوج اور قیامت سے پہلے برپا ہونے والی آخری معرکہ خیر و شر جیسے موضوعات صرف علماء اسلام ہی کا موضوع نہیں، بلکہ عیسائیت اور یہودیت میں بھی یہ سب مدتوں سے زیر بحث اور زیر مطالعہ رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ تینوں مذاہب کے وہ علماء جو ان موضوعات کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، وہ سب گزشتہ 30 سالوں سے ان واقعات کے عن قریب ظہور پذیر ہونے کی اطلاع دے رہے ہیں اور بیشتر علامات کے ظہور سے ان کے شواہد بھی پیش کر رہے ہیں۔ اس علم کو اسکاٹولوجی کہتے ہیں، یعنی مذاہب کا ایسا علم جو موت، دنیا کے اختتام اور جزا و سزا کے معاملات پر گفتگو کرتا ہے۔ ایک عرصہ تک عیسائیت میں اس موضوع پر مسلسل گفتگو ہوتی رہی، لیکن یورپ کے جدید سیکولر انقلاب اور چرچ کی بالادستی کے خاتمے کے بعد اب یہ موضوع عیسائیت کے چند ایک مخصوص فرقوں اور مسلکوں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ لیکن گزشتہ 30 سالوں میں ایک دفعہ پھر اس موضوع میں اس وقت سے جان پڑی ہے جب دنیا بھر کے سائنسدان، خصوصاً سیارگان کی فزکس کے ماہرین نے اس بات پر کانفرنسیں منعقد کرنا شروع کی کہ زمین کا مادہ اور ہمارے نظام شمسی میں سیاروں کی چال ڈھال یہ بتا رہی ہے کہ اب دنیا فنا ہونے والی ہے۔ ان سائنسدانوں کی وارننگ اور تباہی کے اندازوں کے بعد ایک دفعہ پھر انجیل مقدس کے پرانے اور نئے عہد نامے کھولے گئے اور اب عیسائیت کے تناظر میں آخری معرکہ خیر و شر کے بارے میں گفتگو موجودہ دور کا ایک سنجیدہ موضوع بن چکی ہے۔ عیسائیوں اور مسلمانوں سے کہیں زیادہ یہودیوں نے اس موضوع پر تحقیق کی اور سب سے زیادہ لٹریچر بھی انہوں نے ہی تحریر کیا ہے۔ صہیونیت کی خفیہ تحریک کا آغاز ان کا 1896 کے اجتماع میں ورلڈ پروٹوکولز پر اتفاق، 1916 میں برطانیہ کے ساتھ اسرائیل کے قیام کے لیے خفیہ معاہدے، بلفور ڈکلیریشن کا اعلان، 1920 سے جافا، تل ابیب اور دیگر ریگستانی علاقوں کی جانب یورپ کے یہودیوں کی قافلوں کی صورت روانگی کا آغاز، اور آخر کار 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام تک سارے مراحل اسی آخری معرکہ خیر و شر کی جانب پیش قدمی تھے۔ وہ معرکہ جس کے نتیجے میں یہودی ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کریں گے، وہاں تخت داؤدی آراستہ کریں گے اور پھر ان کا آخری مسیحا اس تخت پر بیٹھ کر ایک عالمی حکومت قائم کرے گا۔ یہودیوں سے زیادہ کوئی اور گروہ اس معاملے میں اتنا سنجیدہ نہیں۔ اسی عقیدے پر ایمان کی بنیاد پر لاکھوں یہودی دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں سے اپنی پر آسائش رہائش گاہیں اور بڑے بڑے کاروبار چھوڑ کر آج اسرائیل میں آ کر آباد ہو چکے ہیں۔ جس طرح دنیا بھر میں جدید سیکولرزم اور لبرلزم کے طوفانوں سے تمام مذاہب کے لوگ متاثر ہوتے ہیں، ویسے اسرائیل میں آباد یہودی خصوصاً ان کے نوجوان بھی اس کی زد میں آئے ہیں۔ اسرائیل کا ماحول دراصل خالصتاً جنگی بنیادوں پر استوار کیا گیا ہے، جس میں ہر نوجوان کو میٹرک کے بعد 2 برسوں کے لیے لازمی فوجی ملازمت کرنا ہوتی ہے اور ان 2 برسوں میں اسے مسلمانوں سے لڑنے، ان پر فتح حاصل کرنے اور مسیحا کی آمد تک اسرائیل کو مضبوط بنانے کے جذبات سے اس قدر بھر دیا جاتا ہے کہ وہ باقی ماندہ زندگی یہی خواب دیکھتا رہتا ہے کہ کب وہ وقت آئے گا جب وہ اس فوج کا حصہ ہوگا اور اردن، مصر، عراق، شام اور سعودی عرب میں آباد مسلمانوں کا خاتمہ کرتے ہوئے ایک عالمی یہودی حکومت کے قیام کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اسرائیل اور دنیا بھر کے وہ مسلمان جہاں یہودی مستقل آباد ہیں، وہاں ان کے علماء جنہیں قرآن احبار و رہبان پکارتا ہے اور عبرانی زبان میں وہ ربائی کہلاتے ہیں، گزشتہ 30 سالوں سے یہودیوں کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد کر کے لوگوں کو آخری معرکہ خیر و شر کی تیاری کے لیے مذہب کی جانب لوٹنے اور اس کی مکمل پابندی کا درس دے رہے ہیں۔ ان تمام یہودی علماء میں سے سب سے زیادہ مقبول امنون اسحاق ہے، جس نے 1986 میں 33 سال کی عمر میں شوفار نامی ایک تنظیم بنائی جس کا مقصد بھٹکے ہوئے یہودیوں کو واپس مذہب کی جانب لانا تھا۔ یہ پہلا ربائی تھا جس نے اپنے خطبوں کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کیا۔ پہلے اس نے اپنے خطبات ویڈیو کیسٹوں کے ذریعے پھیلائے، پھر اسی سے CDs، اور اب اس کے YouTube پر لاکھوں مداحن موجود ہیں۔ تنظیم کے ابتدائی 4 سال بعد ہی وہ اس قدر مقبول ہو چکا تھا کہ اسے سننے کے لیے لوگ اسٹیڈیم بھرنے لگے۔ وہ یہودیوں کو ایسی خالص مذہبی زندگی گزارنے کی جانب راغب کرتا ہے جس میں فحاشی اور یعنی کی کوئی گنجائش نہیں ہو۔ اس نے 2011 میں یروشلم کے ٹیلی ویژن سینٹر کے سامنے
अपने हजारों पैरोकारों की मौजूदगी में 1000 टेलीविजन सेट तोड़ने का मुजाहरा किया। आज से 6 साल कबल दुनिया भर के यहूदी उलमा 4 खूनी चांद 4 ब्लड मून के इस कदीम तस्वर के तहत इस बात पर बहस कर रहे थे कि आइंदा 3-4 सालों में यहूदियों पर बहुत बुरा वक्त आने वाला है और फिर इसके बाद हमारी आखिरी बड़ी फतह होगी। इस तस्वर को वो अलमिया के बाद कामरानी का नाम देते हैं और यहूदी तारीख में ऐसे बेशुमार मिसालें देते हैं जब इन पर मजालिम के पहाड़ टूटे, जिसके बाद अल्लाह ने उन्हें फतह नुसरत से हमकिनार किया। इनकी सबसे बड़ी दलील वो स्पेन में 1942 में अज़बिल्ला और फर्डिनेंड के इक़्तिदार में आने के बाद यहूदियों पर तोड़े जाने वाले मजालिम से देते हैं। वो कहते हैं कि इसी साल अमेरिका दरियाफ्त हुआ था, जो बाद में यहूदियों की आलमी मंजरनामे पर छाने की अलामत बना। इसी तरह वो 1967 की फतह को भी उन्हीं 4 खूनी चांद के आसमान पर तुलू होने से ताबीर करते हैं। ये तस्वर दरअसल एक साथ आगे पीछे ऐसे चांद ग्रहणों की बाबत है कि जो इनके बड़े त्योहारों खुसूसन यौम किपुर के वक्त वाक़या होते हैं। अमनोन इसहाक ने 2014 और 2015 के इन 4 खूनी चांद ग्रहणों के बाद बताया था कि कुछ अरसे बाद याजूज माजूज और बड़ी आलमी जंग शुरू होने वाली है और दुनिया में सिर्फ चंद यहूदी ही बाकी बचेंगे। यहूदियों के यहाँ खालिस बनी इसराइल की बर्तरी का एक गहरा तस्वर मौजूद है और मसीहा की आमद के बारे में भी इनकी पेशगोइयों में यही दर्ज है कि वो खालिस बनी इसराइल की यानी आले याकूब की हुकूमत कायम करेगा। अमनोन इसहाक ने 2011 के अक्टूबर में कहा था कि मौजूदा यहूदी उलमा में आले याकूब में से सिर्फ 5% हैं और बाकी 95% वो बहरूपिये हैं जो खुद को आले याकूब कहते हैं और उन्हीं की वजह से अब यहूदियों पर अजाब आएगा और नतीजे के तौर पर खालिस बनी इसराइल ही बाकी बचेंगे। रबाई अमनोन इसहाक ने 2019 के आखिर में कहा था कि कुछ माह बाद दुनिया एक बहुत बड़े वायरस का शिकार हो जाएगी और इसके मुताबिक ये वायरस दरअसल ईसाई दुनिया का आलमी एजेंडा 21 है। कोरोना वायरस ने इसकी पेशगोई सच साबित कर दी। इसने फिर 28 मई 2020 को कहा कि पहली कोरोना की लहर खत्म हो जाएगी, मगर इसके बाद अक्टूबर में दूसरी लहर शुरू होगी और इस दूसरी लहर के 9 माह बाद दुनिया में मसीहा के आने का दौर शुरू हो जाएगा। इसने तालमुद और तुरात की आयात का हवाला देते हुए कहा कि जब तक रोमी जवाल पजीर नहीं होते यानी यूरोप ख़त्म नहीं होता, मसीहा नहीं आएगा। अमनोन इसहाक इस वक्त यहूदियों में सबसे मकबूल तरीन रबाई है, जिसको सुनने के लिए यहूदी लाखों की तादाद में इकट्ठा होते हैं। इसने 1 अक्टूबर 2020 को एक ऐसी वीडियो जारी की जिसने पूरी दुनिया में एक हैजान बर्पा कर रखा है। इस वीडियो में इसने अगले 10 सालों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के एक न्यू वर्ल्ड आर्डर के खुफिया प्लान से पर्दा उठाया है।